بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی صاحب کو کس قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا ہے عمران خان صاحب کے لحاظ سے، اور پھر ظاہر ہے وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں پاک فوج کے، اور اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے ریاست کے سربراہ بھی ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کے کیا اس وقت عمران خان صاحب سے رابطے ہیں، اس کے اوپر میں بات کروں گا. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کل میڈیا پرسن سے بات ہوئی کسی عدالت میں جب وہ پیش ہو رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کس قسم کی بات کی، اور خاص طور کے اوپر عثمان ابزار صاحب کے متعلق جب ان سے سوال ہوا انہوں نے کیا بات کی، اور جو پارٹی جو مختلف لوگ ان کے پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ان کی واپسی کے اوپر جب سوال ہوا تو ان کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے. اور ساتھ ہی بریفلی یہ جو اسرائیل کی طرف سے پاکستان کے اوپر انسانی حقوق سے متعلق یہ بات کی گئی کہ یہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، اور پھر قیدیوں سے یہاں پہ برا سلوک ہو رہا ہے، اور اس کو پھر جو عمران خان صاحب سے جوڑا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بریفلی بات کر لوں گا. اچھا، سب سے پہلے صدر ڈاکٹر علوی صاحب کے بارے میں یہ بات ہے کہ جی میں نے سوچا کہ ظاہر ہے مئی 9 کا آپ کو پتہ واقعہ ہوا، اس کے بعد انیشلی ڈاکٹر علوی صاحب کا جو رد عمل آیا وہ عمران خان صاحب کے بارے میں وہ اس رد عمل میں بہت زیادہ کنسرن تھے. انہوں نے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر بھی لکھا کہ ان کو کس طریقے سے اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو کس طریقے سے غلط طریقے سے مین ہینڈل کر کے گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ کہ جی اس سے لوگوں کو ظاہر ہے ایک اس کے اوپر لوگ اپسیٹ ہوئے سب کچھ. تو وہ جو رد عمل تھا اس میں جو مئی 9 کے واقعات تھے اور جس طریقے سے وائلنس ہوئی، جس طریقے سے فوج کے اوپر خاص طور کے اوپر اٹیک ہوا، فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر، اس کے متعلق کوئی خاص قسم کا ایک رد عمل نہیں تھا. اور اس کے اوپر میں نے اسی وقت ایک پیس بھی لکھا تھا، اور جس دن میں نے وہ پیس لکھا اور یہی سوال اٹھایا کہ جی پریزیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کمانڈر وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ کیا اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کے اوپر اسی دن ان کا ایک انٹرویو پھر آیا جس سے میری خبر شائع ہوئی. تو اس میں انہوں نے پھر یہ بات پہلی دفعہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں کی کہ ان کا کیا رسپانس ہے اس مئی 9 کے واقعات کے اوپر. اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو اس بارے میں پرزور مذمت کرنی چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی مئی 9 کے واقعات کے بعد جس قسم کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، جس قسم کی یہ پریس کانفرنسز ہوئیں، فوج کی بھی ہوئیں، سول سائٹ کے اوپر بھی ہوئیں، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر ماسٹر مائنڈ کہہ چکے عمران خان صاحب کو، اور فوج کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ ماسٹر مائنڈز کون ہیں اور کن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور ایک سال سے کیا بیانیہ بنایا جا رہا تھا. عمران خان کا نام مئی 9 کے بعد آلدو فوج کی طرف سے نہیں لیا گیا، لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں جو ہنٹس کے ذریعے تو وہ بھی عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ ہی سمجھتے ہیں مئی 9 کے واقعات کا. اور اس کے اوپر اب تو ملٹیپل کافی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں، میرا کوئی 6 7 8 سے زیادہ ایف آئی آرز ہو چکی ہیں مئی 9 کے واقعات سے ریلیٹڈ ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے اگینسٹ. اور یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا، ملٹری کورٹ میں ہوگا یا سول میں ہوگا. اچھا، اب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جو ریاست کے اہم ترین ادارے ہیں، فرض کریں حکومت، اور جس کو جنرلی جب فوج کی طرف بات کی جاتی ہے تو ریاست کی کہ ریاست کیا سوچتی ہے، ریاست کیا کہتی ہے. تو اب یہ ہے کہ فوج کی اگر بات کی جائے تو فوج کا جو ویو ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، مئی 9 کے بارے میں، اور وہ بڑا کلیئر ہے کہ جی وہ ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. اچھا، اب عمران خان صاحب کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ تو ایک کانسپریسی تھی، وہ کانسپریسی ان کے خلاف تھی، وہ کانسپریسی ان کی پارٹی کے خلاف تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کانسپریسی کی تھی ان کے خلاف بیسیکلی. اچھا، اب صدر مملکت چونکہ عمران خان صاحب سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے، تعلق رہا، اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ظاہر ہے سپورٹ سے ہی وہ پریزیڈنٹ بنے. وہ بار بار عمران خان صاحب سے جا کے وہاں ملتے بھی رہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی حالانکہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، اور بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا کہ پریزیڈنٹ خود ایک اپوزیشن کے ایک رہنما سے ملنے جا رہا ہے اور جا کے اس سے ڈسکس کرتا ہے کہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اس بارے میں اس سے جا کے مل کے. تو وہاں پہ بیسیکلی ایک عمران خان صاحب کی تاکہ جو ایک سیاسی لحاظ سے تاکہ ان کی جو
پوزیشن ہے وہ بہتر ہو آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے متعلق. تو اس لحاظ سے اور ادروائز بھی بہت کچھ پریزیڈنسی میں ایسا کچھ کرتے رہے کہ جو کہ جس کے اوپر پریزیڈنٹ کے رول کے بارے میں پریزیڈنٹ کی اپنی جو ان کی سٹینڈنگ تھی اس کے اوپر بڑے کویشچن مارکس ریز ہوئے کہ ان کو ایک پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ ایک پی ٹی آئی یا عمران خان کے ایک سپورٹر کے طور کے اوپر نہیں یا ووٹر کے طور کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق ان کا ایک بیلنسڈ اور ایک مطلب ہے کہ ایک قسم کا رویہ ہونا چاہیے. لیکن اینی ہاؤ یہ سب کچھ سارا کچھ چلتا رہا. تو اب یہ ہے کہ جی سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اتنا کلیئر ویو فوج کا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں تو کیا صدر علوی صاحب ابھی بھی ان سے کانٹیکٹ میں ہے کہ نہیں. تو اس کے اوپر میری کچھ سورسز سے میں نے بات کی, سرکاری سورسز سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں ہے, ان کا ابھی بھی رابطہ ہے, ملاقات ان کی نہیں ہوئی لیکن رابطہ ڈائریکٹ ہے یا تھرو پی ٹی آئی کے لیڈرز. ابھی کچھ لیڈرز بھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا مجھ سے مجھے نام بھی لیا گیا کہ وہ بھی وہ گاہے بگاہے جا کے پریزیڈنٹ سے ملتے رہتے ہیں. کچھ اور بھی لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں, مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور جو ابھی بھی پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا, اس میں پھر اسی رابطے کے اوپر کہ جی ابھی ظاہر ہے رابطہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ہے, تو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا. انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, پریزیڈنٹ جو ہے ہی از ان کانٹیکٹ ود عمران خان. اور ساتھ میں لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ مئی 9 کے واقعے کے بعد جو پریزیڈنٹ کا ایک تعلق ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس میں کچھ بہتری آئی ہے. یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے بتایا. پھر میں نے پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن ہیں رؤف حسن صاحب, ان سے بات کی. میں نے کہا ذرا ان سے بھی پوچھ لیا جائے. میں نے کہا آپ بتائیں اس بارے میں کیا صدر کا کانٹیکٹ ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دوں گا, یہ میری ڈومین سے بیونڈ کویشچن ہے, میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا, لیکن اینی ہاؤ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرے سورسز یہی کہتے ہیں. اور پھر ایون پی ٹی آئی کے لوگ جی اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ ایک مجھے رہنما نے کہا کہ میں نے کہا صدر اور عمران خان صاحب کے تعلق کی بات کی تو انہوں نے کہا وہ 70-30 مطلب ہے کہ 70% عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا 30% وہ نہیں ہیں, اس طرح کی بات کی. لیکن اوور آل جتنے بھی سورسز تھے انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ آپس میں یہ کانٹیکٹ ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک مشکل صورتحال ہے ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے لیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں اور پھر وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں فوج کے, اور اس لحاظ سے اگر وہ عمران خان صاحب سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور جن کے بارے میں فوج کا یا اسٹیٹ کا کیا ایک ویو ہے, تو یہ ایک مطلب ہے کہ مشکل صورتحال ہے. اور اس میں اگر وہ پہلے کوشش کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق بہتر ہو جائے, اس کے لیے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب جو آرمی چیف تھے ان سے میٹنگ ان کی کروائی. جب جنرل باجوہ صاحب چلے گئے تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی عمران خان صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر کہ ان سے بھی کوئی بات کانٹیکٹ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوا بیکاز جنرل عاصم کسی بھی سیاسی لیڈر سے ملاقات کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا میں کسی سیاستدان سے نہیں ملنا, ظاہر ہے میرا ڈومین نہیں ہے, میں نے ملنا نہیں ہے ان سے, میرا تعلق نہیں ہے اس سے. تو یہ اس لحاظ سے ایک مشکل صورتحال ہے پریزیڈنٹ صدر علوی صاحب کے لیے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہی از اسٹل ان کانٹیکٹ ود پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کے اگر لوگوں سے پوچھیں تو وہ ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از اسٹل لائل ود عمران خان. اچھا, اب دوسرا مسئلہ عمران خان صاحب کی کل ایک کسی عدالت میں میڈیا پرسن سے بات ہوئی تو اس کے اوپر مختلف سوالات ہوئے, لیکن جس ایشو کے اوپر میں زیادہ فوکس کروں گا, ایک تو ان سے عثمان بزار صاحب کے بارے میں کویشچن ہوا کہ جی آپ تو ان کی بڑا پروموشن کرتے رہے, یہ ہوا وہ ہوا, تو وہ اب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس طرح کی بات. اور یہ بھی کوئی صورت ہے, اس طرح کی بھی بات ہے کہ اپروور بھی ان کو آپ کے خلاف بنایا جا سکتا ہے. اس طرح کی کچھ صورتحال کویشچنس تھے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا گیا اور اس کے اوپر بہت ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, اور اس دباؤ کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے پارٹی چھوڑی. اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بہت دباؤ برداشت کیا. انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. لگا ایسے کہ جی عمران خان کا ابھی بھی اگر آپ وہ بات کنورسیشن سنیں تو بزدار صاحب کے بارے میں ان کا ابھی بھی پازیٹیو ایک ویو ہے کہ جی
ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ظاہر ہے جس طرح کے پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر، اور انہوں نے بلکہ اعظم خان کا بھی نام لیا کہ ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور بھی لوگوں کی بات کی. پھر جب یہ کویشچن ہوا کہ جی بزدار صاحب کے حوالے سے بھی، اور پھر ویسے جو لیڈرز، بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈرز تحریک انصاف کو مئی 9 کے بعد جو چھوڑ چکے ہیں، تو ان کے بارے میں کہ جی ان کی واپسی کا اگر واپس آنا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی. تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر فیصلہ ہوگا. جو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، جس میں بزدار صاحب تو ڈیفینیٹلی شامل ہوں گے اس میں، انلیس کہ بزدار صاحب چونکہ ان کو پیچھے نیب اب پڑی ہوئی ہے اور اس طرح کی کوئی اطلاعات ہے کہ نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے، اور گرفتار کرنے کا مقصد جو میری ذاتی رائے میں جو سب سے بڑا اب پریشر ہوگا بزدار صاحب کے اوپر کہ ان کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کو کیسے کو ریلیٹ کیا جائے، اس کا لنک کیسے ڈھونڈا جائے جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کسی طریقے سے، اور فرح خان صاحبہ جو ہیں جو پاکستان سے کافی عرصہ ہو کے چلی گئی، جو بشرا بی بی کے بہت قریب تھیں، کہ ان سے یہ کنیکشن، یہ لنک کیسے ڈیولپ کیا جائے. اور اس سلسلے میں کوشش شاید اس قسم کی یا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بزدار صاحب کو جو ہے وہ اپروور بنانے کی کوشش کی جائے گی. اگر وہ اپروور بن جاتے ہیں یا جو بھی اپروور بن جاتا ہے ان کی پارٹی کا لیڈر کسی بھی کیس میں، اس کا تو ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی میں تحریک انصاف میں واپسی ممکن، میرا نہیں خیال کہ ممکن کسی بھی لحاظ سے ہوگی، لیکن بہت سے پارٹی لیڈرز ایسے ہیں جو میری ذاتی رائے میں جن کی واپسی اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کے لیے آج سے سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یا جب بھی، تو اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو دوبارہ یہ والا اسپیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کی واپسی پاسبلی، بہت سے لوگوں کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے جن لوگوں نے خاص طور کے اوپر دباؤ برداشت کیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ، کوئی بات نہیں کی ان کے اوپر، کوئی ذاتی اٹیک نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے عمران خان جو ہیں وہ ان سے واقعتاً مطلب ہے کہ ناراض ہو جائیں. اور اس لحاظ سے کہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اسد عمر جو کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسد عمر ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، اور شاید اسی لحاظ سے پرویز خٹک اگر واپس آنا چاہیں شاید وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو جو آخری تھا، میں نے اس پہ اوپر جو اسرائیل کی طرف سے جو پاکستان کے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ پہلے اس طرح کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی، لیکن اب چونکہ اقوام متحدہ میں جو انسانی حقوق کونسل ہے اس نے پاکستان کے جو حالات تھے یہ انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پازیٹیو رپورٹ دی، پاکستان کو پازیٹیولی جج کیا کہ پاکستان کے حالات پہلے سے بہتر ہیں، مطلب ہے کہ بہتری کی بات کی. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان آیا کہ پاکستان میں جو گرفتاریاں ہیں، تشدد ہیں، جو قیدیوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے فوکس کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، لیکن پی ٹی آئی آپ کو بتایا کہ اس معاملے کے اوپر پوری دنیا میں اپنے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ جو فارن کیپٹلز ہیں، جو انفلوئنشل کیپٹلز ہیں، کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر، خاص طور پہ امریکہ سے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس سلسلے میں دباؤ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل سے کسی نے یہ کہا ہوگا، یا اسرائیل سے کسی نے عمران خان یا ان کے پارٹی کے لیڈرز کسی نے اسرائیلی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہوگی، کوئی اس قسم کا ایویڈنس نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کے جو مخالف سیاسی جو پارٹیاں ہیں یا جو حکومت میں اس وقت پی ڈی ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس چیز کو ظاہر ہے فوکس کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کا لنک ایک ڈیولپ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو اب اس لنک میں کیا واقعی یہ وہی والی بات کہ ایک چیز جو ریکوائرڈ ہے جس کے اوپر ایویڈنس کی، یہ واقعی عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور اسرائیل کی گورنمنٹ یا ان کی اتھارٹیز کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اس طرح کی بات کریں، تو مجھے اس کے اوپر ظاہر ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. ادروائز اپیرنٹلی مجھے نہیں پتا کہ اس کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے. جو اسرائیل اگر فرض کریں جس کے حق میں بیان دے دے پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کے حق میں، تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کوئی شرارت ہے، کوئی کانسپریسی ہے، یا کوئی یہی والی بات ہے کہ کوئی لنک ہے آپس میں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک ظاہر ہے کوئی ایویڈنس اس کو ریکوائر کرتی ہیں. صرف آپ انالیسز میں عمران خان اگر فرض کریں مجھے اچھے نہیں لگتے، یا
تو میں کہہ دوں کہ نہیں یہ تو ان کا کنیکشن ہو گیا جی اسرائیل کے ساتھ اور یہ اور وہ سارا کچھ. سو یہ اس بات سے مطلب ہے کہ ہمیں اپنی کامنٹری میں اجتناب کرنا چاہیے انلیس کہ ایویڈنس ہو تو بات کریں. ادروائز میرا خیال ہے کہ اس قسم کی، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس کا سیاسی طور کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا اس قسم کی چیز سے. تو یہ ہے کیا چیز، یہ کیوں کہا گیا، یہ عمران خان کا نہیں، یہ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بحیثیت پاکستان کی ریاست کو بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا کھوج لگائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.